کو اور اپنے بچوں کو اپنے دوست کی طرح رکھنا چاہیے، تاکہ یہ جو آج ارتداد کا دور چل رہا ہے اس کا سب سے بڑا اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ کی محبت بچوں کو نہیں مل رہی، تو اس محبت کو وہ دوسری جگہ تلاش کر رہے ہیں۔ تو یہ جو دور ارتداد ہے اس سے اگر بچنا ہے تو اپنی بیٹیوں کو، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے کتنی محبت فرماتے ہیں، یہ اتنی محبت فرماتے ہیں کہ جیسے ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہی ہیں تو آپ مجلس میں اگر ہوتے تھے تو فوراً کھڑے ہو جاتے تھے کہ آقا یعنی کائنات ہیں، رحمت للعالمین ہیں، لیکن جب بیٹی سامنے سے تشریف لا رہی ہے آپ فوراً کھڑے ہو جاتے تھے اور سر پہ ہاتھ پھیر کے اور ماتھے پہ بوسہ دیتے تھے۔ اس سے زیادہ کرنے کی اجازت بھی نہیں۔ بیٹی جب بڑی ہو جائے تو اس سے زیادہ بیٹی کے کسی بھی حصے کو چھونے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں باقاعدہ سکھا دیا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ تو ہمیں اپنے اخلاق کو باہر والوں کے لیے بھی بہتر کرنا ہے اور گھر والوں سے شروعات کرنا ہے کہ جب ہم گھر میں داخل ہوں تو ہمارے گھر والے خوش ہو جائیں، اور جب ہم گھر سے نکل کے باہر آئیں تو باہر والے ہمیں دیکھ کے خوش ہو جائیں۔ کسی سے بھی ملنا ہے تو عجز و انکساری کے ساتھ ملنا ہے، ایسے ملنا ہے کہ جیسے ہم سب سے چھوٹے ہیں اور یہ بہت بڑا ہے۔ تو جو شخص اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے اللہ اسے عزت اور بلند مقام دیتے ہیں، اور جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پستی میں گرا دیتے ہیں۔ تو دوستو ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ صحابہ کرام نے جو سارے عالم میں صحابہ کرام کے ذریعے جو اسلام پھیلا تو اس کا ریزن یہی تھا کہ ان کے اخلاق اتنے بہترین تھے کہ پہنچ گئے وہاں صحابہ کرام اور انہوں نے باقاعدگی سے شروعات کر دی بزنس کی۔ لوگ ان سے خریداری کرتے، غیر جو وہاں کے خود رہنے والے تھے، جو وہیں کے باشندے تھے، ان دکانداروں سے خریداری نہیں کرتے۔ لوگوں نے شکایت کر دی، جو وہاں کا حکمراں تھا اس سے شکایت کی کہ یہ جو باہر کے لوگ آئے ہیں، یہ پگڑ والے اور یہ جبے والے لوگ ان سے خریداری کرتے ہیں اور ہم سے خریداری نہیں کرتے، اس لیے ان کو یہاں سے بھگایا جائے۔ تو اس نے باقاعدہ بلایا اور پبلک سے بھی پوچھا کہ آخر ایسا کیوں ہے، تم اپنے لوگوں سے خریداری کیوں نہیں کرتے؟ تو وہاں کی پبلک نے یہ کہا کہ یہ لوگ جو ہے جب سامان اگر جو ہمارے اپنے ہیں اس کے باوجود اگر سامان میں کچھ کمی نکل آتی ہے تو اسے بدلتے نہیں، جبکہ یہ باہر والے جو ہیں یہ سامان کو بدل بھی دیتے ہیں اور ضرورت پڑے تو ریفنڈ بھی کر دیتے ہیں، یعنی پیسے بھی واپس کر دیتے ہیں، اور اتنی خوش اخلاقی سے بولتے ہیں کہ کتنا بھی سامان دیکھ لو اور نہ پسند کرو اور نہ اچھا لگے اٹھ کے چلے آؤ، کبھی بھی ان کے چہرے پہ ترشی کے آثار ظاہر نہیں ہوتے۔ اور جبکہ اپنے جو لوگ ہیں ان کے پاس اگر سامان اگر تھوڑا بہت دیکھا پسند نہیں آیا تو یہ ناراض ہونے لگتے۔ تو دوستو جو دین جو پھیلا ہے وہ اخلاق سے ہی پھیلا ہے۔ آج ہمارے نہ جانے کتنے کپڑے والے دکاندار اور دوسرے دکاندار بھائی ایسے ہیں جن کے پاس جائیے باقاعدہ لکھا لگا ہوا ہوگا کہ بکا ہوا مال واپس نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں کرنا ہے۔ جبکہ ایک صحابی آئے اور انہوں نے ایک دکان کھولی کپڑے کی، لوگ آئے اور دکانیں ان کی دکان چلی اور اتنی زیادہ کہ بھیڑ پہ بھیڑ ہونے لگی، خوب دکان چلی، بہترین چلی، لوگ آتے اور سامان خرید کے لے جاتے، یہ پھر مال منگاتے، پھر ختم ہو جاتا۔ یہاں تک کہ ایک دن ایک شخص آیا اور اس نے ایک سوٹ دیا، ایک کپڑا دیا، کہا حضرت یہ آپ کے یہاں سے لے گئے تھے، یہ مجھے پسند نہیں ہے، ہم یہ چاہتے ہیں آپ ریفنڈ کر دیں، یعنی اس کے بدلے میں ہمیں پیسے واپس کر دیں۔ کہا ہاں بالکل، بہت خوب، ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے۔ بہت خوشی کے ساتھ اس کو واپس کر لیا، اس کے پیسے واپس کیے اور دکان کو بند کر دیا، اس کا سامان بیچ دیا۔ کہا اب ہمیں دکان کی ضرورت نہیں۔ لوگوں نے پوچھا حضرت اتنی اچھی دکان چل رہی تھی آپ نے کیوں بند کر دی؟ کہا ہم نے مال کمانے کے لیے یہ دکان نہیں کھولی تھی، بلکہ ہم نے تو دکان اس لیے کھولی تھی کہ اپنے آقا انعامدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سنا تھا کہ جو تاجر خوش دلی کے ساتھ کسی کا اپنے یہاں سے جو بکا ہوا سامان گیا ہے اور وہ سامان واپس کر لیتا ہے خوش دلی کے ساتھ، اس کے لیے جنت میں ایک گھر دلانے کا، ایک محل تعمیر کرانے کا وعدہ لیتا۔ تو اپنی جنت میں ہم نے ایک محل تعمیر کرانا تھا، اس لیے ہم نے یہ کام شروع کیا تھا، یہ تجارت شروع کی تھی۔
تو دوستو صحابہ کرام کو یقین تھا، ہم سب کے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ایک ایک بات پہ ایسا یقین تھا کہ وہ اس لیے سنتوں پہ عمل کرتے تھے کہ یہ سنت ہے، اور ہم لوگ سنت کو اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ سنت ہی تو ہے، جبکہ سنت پہ عمل نہ کرنا یہ بہت بڑا گناہ نہیں ہے، لیکن سنت کو ہلکا سمجھ لینا یہ گویا کہ دین سے نکل جانے کے برابر ہے، بہت بڑا نقصان۔ تو اس سنت کو ہلکا نہیں سمجھنا ہے۔ ہاں، ایک سنت اگر ہم سے ادا نہیں ہو پا رہی تب بھی دل کے اندر اس کی عظمت اور اس کی بڑائی ہونا ہی چاہیے۔ ایک صحابی ہیں، بیٹھے ہوئے اپنے ساتھی کے ساتھ چلے جا رہے ہیں، چلتے چلتے اچانک ایک جگہ انہوں نے اپنی سواری روکی اور گئے اور استنجے کی شکل میں بیٹھ گئے، اور اس کے بعد استنجا نہیں کیا، اٹھ کے آئے، پھر اپنی سواری پہ بیٹھ کے چل دیے۔ ساتھیوں نے پوچھا، حضرت جب آپ کو استنجے کی حاجت نہیں تھی تو آپ نے یہاں پہ کیوں سواری روکی اور کیوں وہاں جا کے بیٹھے؟ کہنے لگے میرے ساتھ ایک مرتبہ ہم سب کے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ استنجا فرمایا تھا تو میں نے اس سنت پہ عمل کیا۔ تو دوستو سنت تو اپنی زندگیوں کو سنتوں سے سجانا ہے، سنتوں سے سنوارنا۔ تو جب ہماری زندگی میں سنت آئیں گی تو ظاہر سی بات ہے فرض تو خود بخود آتے چلے جائیں گے۔ صرف اونچا پیجامہ اور لمبا کرتا اونچا پیجامہ پہن لینا دوستو، اور داڑھی رکھ لینا اور جو ہے ٹوپی لگانا، یہی دین نہیں ہے۔ دین کا ایک بہت بڑا شعبہ ہے، اخلاق کے اعتبار سے بھی اور معاشیات کے اعتبار سے بھی، معاشرات کے اعتبار سے بھی، کردار کے اعتبار سے بھی ہمیں ان تمام چیزوں کو علماء کرام سے سیکھنا چاہیے کہ کیسے ہم اپنی زندگی کو گزاریں جو ہماری زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے میل کھا جائے۔ کہ کوئی شخص اگر ہوا میں جانماز بچھا کے نماز پڑھ رہا ہے، یعنی ہوا میں جانماز مصلی بچھا دیا اور نماز پڑھ رہا ہے، لیکن سنت پہ عمل نہیں کر رہا ہے، سنتوں سے غافل ہے، تو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، جادوگر تو ہو سکتا ہے لیکن ولی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ راستہ اس نے بدل رکھا ہے۔ لیکن اللہ کے ولی ہونے کا اگر جو راستہ ہے وہ سنت سے ہی گزر کے جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم باقاعدہ علماء کرام سے دین کو سیکھیں کہ ہمارا کردار کیسا ہو۔ ایک جماعت گئی افریقہ میں، وہاں سے ایک کارگزاری لے کے آئی کہ ایک جو ہے نوجوان جو ہے اسلام میں داخل ہوا، بال تو چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں اور وہ بھی ایک دم بالکل کرلی، بہت سخت قسم کے، اور اسے کسی نے بتا دیا، اس نے پوچھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مانگ کیسے نکالتے تھے؟ تو کسی نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگ نکالتے تو نہیں تھے، لیکن اپنے بالوں کو جو ہے وہ برابر کر لیتے تھے، مانگ خود بخود نکل جاتی تھی، بیچ کی مانگ۔ تو اس نے اپنے بالوں کو وہ برابر کیسے کرتا، اس کے بال کرلی سخت، تو اس نے یہاں سے ہلکے ہلکے کر کے کٹوا دیے کہ سنت کے مطابق ہمارے بال ہو جائے۔ تو لوگ جو نئے ایمان میں داخل ہو رہے ہیں، جو نئے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، وہ بھائی تو اتنا زیادہ فکر مند ہیں کہ ہماری زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ڈھل جائے، اور ہم جو ہمیشہ سے پیدائشی مسلمان ہیں وہ سنتوں سے غافل ہیں۔ تو اس لیے دوستو صرف فرائض پہ ہی اکتفا نہیں کرنا ہے، ساتھ ہی ساتھ ہمیں سنت کے مطابق بھی اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ جب اس طریقے سے ہم زندگی گزاریں گے تو پھر اللہ بھی خوش اور ہمارا رسول اللہ بھی خوش۔ جب یہ دونوں خوش تو پھر ساری دنیا خوش۔ کریں گے نا سب لوگ انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔